نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ اپنے قصیدہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ چوتھے پارے میں ہے، آیت نمبر 15 میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ اب اس کی تفسیر میں اگر ہم جاتے ہیں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے نور کا تذکرہ ہے، پھر ایک ایسی کتاب کا تذکرہ ہے جو روشن ہے، جس کا بیان روشن ہے، جس کے احکام روشن ہے، اور وہ کھلی کتاب ہے، جو بھی آئے اسے پڑھ کر اپنے دل کو نوری اور نورانی بنا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب سے مراد اللہ کا کلام ہے، لیکن نور سے مراد کون ہے؟ یہیں پر ایمان کی کسوٹی پر پرکھا گیا، مسلمانوں کو بھی، عوام اہل سنت کو بھی، اور جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں انہیں بھی، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی گئی۔ کسی نے کہا کہ اس آیت میں کتاب سے مراد اللہ کا کلام ہے اور نور سے مراد ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ کسی نے کہا نور سے مراد اس کے اچھے اعمال ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر کی تاریکی کو دور کریں گے، اور اس کے اعمال صالحہ، اس کے نیک اعمال قیامت کے دن اسے رہنمائی کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر انسان پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، خوف خدا کو اپنے دل کا مرکز بنا لے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھائے، تو وہ ڈر بٹھانا اور یہ تقوی اور پرہیزگاری اسے نور کہا جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے من سے اس کی تشریح کر رہے تھے، مگر آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر، اور قرآن نازل ہونے کے بعد میرے آقا اسے چھپاتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کو بتاتے تھے، قرآن پاک پڑھ کر کے سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو باتیں آسان ہوتی صحابہ کرام اسے آسانی سے سمجھ لیتے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے بالواسطہ اور سامنے بیٹھ کر کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی وقت گزر گیا ہے۔ آج جو مسلمان قرآن سمجھ رہا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اور جس طرح سے صحابہ نے قرآن سمجھا تھا ان کا معاملہ الگ ہے۔ اس لیے کہ آج آپ کو انسان پڑھا رہا ہے، لیکن صحابہ کو معلم کائنات نے قرآن پاک پڑھایا تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے نور نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ وہ قرآن جو رسول پاک کے سینے مبارک پر نازل ہوا، وہ کلام الہی جو رسول پاک کے سینے مقدس پر نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی وحی کا مرکز سینہ مصطفیٰ ہے، اس سینے سے صحابہ نے سینہ لگایا، اور پھر اس کے بعد علم الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے سینے سے منتقل ہو کر کے صحابہ کے سینے میں جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت میں جو نور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ نے اس آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں جس نور کی بات بیان فرمائی ہے، اس نور سے مراد کیا ہے، نور کسے کہا گیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد نہ نماز ہے، اس نور سے مراد نہ تقویٰ ہے، اس نور سے مراد نہ ایمان، اتنا انسان کا عمل صالح ہے، بلکہ اس نور سے مراد رسول پاک کی ذات ہے، اس نور سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نور کے بعد اپنے کلام کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک دنیا میں پہلے آئے اور اللہ کا کلام بعد میں آیا۔ رسول پاک نور بن کر کے دنیا میں آئے، لباس بشر میں آئے، انسانی شکل و صورت میں آئے، پھر اس کے بعد کلام الہی ان پر نازل ہوا۔ تو جہاں کلام الہی کا تذکرہ ہے وہاں نور کا تذکرہ ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کا نور قرآن پاک ہے، اسی طرح سے اللہ کا نور رسول پاک بھی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، قرآن پاک اس تشریح اور اس تفسیر سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، اس نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کے لال ہے، رسول پاک کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج بھی لوگ کہتے ہیں نور والا آ گیا، نور والا آ گیا، نور والا آ گیا، یہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قرآن پاک اس آیت کی ترجمانی کر رہے ہیں جو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کو نور کہہ کر کے بلایا، اور جب بھی جو بھی پڑھ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے۔ نور خود سے نہیں آیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نور بھیجا ہے تاکہ اس نور کی بارگاہ میں جہنم میں جانے والے انسان آ جائیں اور اس نور کی خیرات لے کر کے ان کا سینہ بھی محبت رسول کا مدینہ بن جائے اور ان کا سینہ بھی نور سے بھر جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ نور اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، یہ نور آیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ نور آیا ہے کسی مقصد کے لیے، یہ نور آیا ہے کسی کام کے لیے، یہ نور آیا ہے کچھ اور دینے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ حضور دنیا میں تشریف نہ لائے تھے قرآن پاک نازل نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، قرآن اتر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نور ہے۔ میں آپ کو قرآن کی اس ایک آیت سے ثابت کیا، اب آؤ دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اس قرآن کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کریں تو قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی جلالت، قرآن پاک کی نورانیت کی وجہ سے ایک مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بکھر کر کے ٹوٹ جائے گا۔ یہ قرآن ہے جسے اللہ نے امانت کے طور پر جب دریا پر جاری فرمایا، دریا پر دریا کو اسے دیا گیا تو دریا کے پانی نے لینے سے انکار کر دیا، آسمان کو دیا گیا تو آسمان نے لینے سے انکار کر دیا، زمین کو دیا گیا تو زمین نے بھی لینے سے انکار کیا۔ مگر قربان جاؤ رسول پاک کا امتی کے، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کا بچہ اس قرآن پاک کو، جو قرآن پاک پہاڑ نہ اٹھا سکا، وہ ایک مومن کا معمولی سینہ اٹھا رہا ہے۔ ایک مومن کے سینے نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اور قرآن جس سینے میں ہوگا وہ سینہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، وہ سینہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مبارکباد کے مستحق ہے وہ حافظ قرآن جو اپنے سینے میں 30 پارے کی عظمتوں کو سنبھال کر رکھے ہیں، اپنے سینے میں اللہ کے نور کو کلام الہی کی شکل میں سنبھال کر رکھے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کی میدان محشر کی تاریکی میں جب حفاظ قرآن کو بلایا جائے گا تو پہلے ان کے والدین آئیں گے، اور ان کے والدین کے سروں پر ایک نورانی تاج ہوگا، اور اس نورانی تاج کی وجہ سے جس جگہ سے وہ گزریں
کریں گے وہ جگہ بھی روشنی میں بکھر جائے گی، اس جگہ میں بھی روشنی ہو جائے گی، وہ جگہ بھی نورانی ہو جائے گی، وہ جگہ بھی منور ہو جائے گی، وہ جگہ بھی رشتے جنت ہو جائے گی۔ اہل محشر کہیں گے اے مسلمان بتا تیرے سر پر جو نورانی تاج رکھا گیا ہے کس عمل کی بنیاد پر رکھا گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک عمل تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، قرآن پاک اس کے سینے میں ہم نے اتار دیا ہے، بس اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی کہ آج ہم میدان محشر میں آ رہے ہیں تو ہمارے سروں پر نوری تاج رکھا گیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ جب قرآن پاک سینے میں آ جائے تو اس کے ماں باپ کے سروں پر نوری تاج رکھا جائے گا، تو جو حافظ قرآن ہوگا اس کی قبر میں کتنا نور ہوگا اور میدان محشر میں کتنا نورانی ہوگا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب ایک رسول پاک کے امتی جو حافظ قرآن ہے اس کے نور کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن جو رسول پاک پر نازل ہوا ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، ان کے نور ہونے کا عالم کیا ہوگا، ان کی نورانیت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہے، اور نور کو آپ نے دیکھا ہوگا اسے روشنی بھی کہتے ہیں، اسے انگلش میں لائٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ اگر لائٹ چالو کریں تو گرمی لگتی ہے، نور کے اندر طبعی طور پر گرمی ہوتی ہے، کسی بھی ٹھنڈ جگہ کو لائٹ جو ہے گرم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی عظمتوں کی جلالت، اللہ کے کلام کی جلالت کو سمندر کے سینے میں برداشت نہ کیا، زمین مضبوط ہے، پہاڑ مضبوط ہے، اس نے برداشت نہ کیا، مگر آپ دیکھیں کہ ایک حافظ قرآن کے چھوٹے سے سینے نے اسے برداشت کر لیا، اپنے سینے پر اسے اٹھا لیا، اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا، اسے یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ آگے چلے دیکھتے چلے، قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی نورانی ہے، تو جس کے سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ بھی نورانی ہوگا، اور یہ قرآن پاک رسول پاک پہ نازل ہوا۔ اللہ کا کلام نور ہے اور اللہ کے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بھی بنایا گیا، مصطفیٰ کے مادہ خلقت میں اللہ نے اپنے نور کو شامل فرمایا ہے۔ آپ اٹھاؤ حدیث پاک، امام حاکم کی المستدرک اٹھا کر کے پڑھو، امام بخاری کی بخاری شریف اٹھا کر کے پڑھو، مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث اٹھا کر کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنانے سے پہلے، اس کائنات کی بزم کو سجانے سے پہلے اور دنیا کی ہر نعمت سے پہلے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان سے پہلے بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے نور سے، توجہ دے، اپنے نور سے، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی نور کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی والے آقا امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر مصطفیٰ کے لیے لکھا گیا، یہ شعر رسول پاک کے لیے لکھا گیا، اور آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر لفاظی سے بھرا ہوا نہیں ہے، معمولی شعر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر اٹھا کر کے پڑھو، یا تو قرآن کی آیت کی تفسیر اس میں ملے گی، یا رسول پاک کی حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا اعلیٰ حضرت کا شعر ملے گا، یا تو پھر کوئی واقعہ رسول پاک کے دور مبارک کا جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ رسول پاک کے دور کے واقعے کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں نقل فرمایا۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پشتہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پشتہ کریں، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا یکشا ہوئے جیسے پھول جھڑنے لگے، میرے آقا یوں واہ ہوئے، فرمایا اے جابر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جسے بے شمار مفسرین نے اپنی
تفسیر کی کتابوں میں، بے شمار محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں بلکہ اس دنیا سے پہلے بھی اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ جب یہ سوال حضرت جابر رکھتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ قد خلق قبل کل اشیاء نور النبی کا من نورہ۔ اے جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور کسی اور نور سے نہیں، من نور ہی، اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کو دنیا میں بھیجا لباس بشر میں۔ اگر میرے آقا نوری شکل میں ہوتے، اگر میرے آقا نوری لباس میں ہوتے، لباس بشر میں نہیں ہوتے، ہماری اور آپ کی طرح یعنی انسانوں جیسا چہرہ مہرہ نہ ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کے مقصد تخلیق فوت ہی ہو جاتا۔ یعنی کہ پھر لوگ ہدایت کیسے پاتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج نکلتا ہے تو سورج پر آپ آنکھ جمع کر کے تھوڑی دیر دیکھ نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں بند ہونے لگے گی، آپ کی آنکھیں جو چوندیا جائیں گی، اس لیے کہ سورج کی شعاع کو دیکھ نہیں سکتے، سورج کو پورا دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کی آنکھوں میں، ہماری آنکھوں میں اتنا نور نہیں کہ سورج کو غور سے دیکھ سکے، مگر آؤ حضرت ابو ہریرہ سے سنتے ہیں، حضرت انس سے سنتے ہیں، دیگر صحابہ سے سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہم سورج کو دیکھتے تھے اور ایک طرف رسول پاک کے مبارک چہرے کو دیکھتے تھے، اور جب میرے آقا کرب دھوپ میں آپ تشریف لاتے گھر سے باہر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ وہ سورج جس کی روشنی زمین پر حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، رسول پاک کے چہرے سے جب اس کا چہرہ ملتا ہے تو رسول پاک کے چہرے سے وہ نور نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے اور مصطفیٰ کریم کے چہرے کا نور سورج میں غالب آ جاتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی اپنے آپ سے اپنے جیسا رسول پاک کو نہیں کہا۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ جبکہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی سے بار بار فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مگر علی کے ادب رسول کا عالم یہ دیکھو کہ نبی نے بار بار بھائی کہا، مگر فلک کے رسول پاک کو حضرت علی نے کبھی بھائی نہ کہا، کبھی بھائی نہ کہا، کبھی بھائی نہ کہا، بلکہ جب بھی کہا ہے تو یا رسول اللہ کہا ہے، یا حبیب اللہ کہا ہے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ قربان جائے۔ جو لوگ آج رسول پاک کو اپنا بھائی کہتے ہیں، نبی نے تو ان کو بھائی نہ کہا، علی کو کہا تھا آؤ علی کی بارگاہ میں ادب رسول ہوتا کیا ہے علی سے سیکھو، تعظیم رسول ہوتی کیا ہے علی سے سیکھو۔ ارے جسے نبی نے بھائی کہا اس علی نے مصطفیٰ کو کبھی بھائی نہ کہا۔ یہ ادب سکھا دیا علی نے کہ سچا ماننے والا علی کا وہی ہے، سچا ماننے والا نبی کا وہی ہے جو رسول پاک کو اپنی طرح نہ کہے بلکہ اللہ کے نور سے بنا ہوا نور ہے۔ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ ادب ہے صحابہ۔ مگر آج پتہ نہیں لوگ کہاں ہیں، کہاں سے عقیدہ لے کر آتے ہیں جو رسول پاک کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ پوری تاریخ صحابہ اٹھا کر کے پڑھ ڈالو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہمیشہ رہتے، سفر میں ساتھ میں، حضر میں ساتھ میں، نماز میں ساتھ میں، دسترخوان پہ ساتھ میں، دعوت میں ساتھ میں، ہجرت میں بھی صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد دیگر صحابہ وہاں بھی ساتھ میں آ گئے، میدان جنگ میں صحابہ، ہر جگہ صحابہ ہیں، مگر کبھی بھی صحابہ کرام نے رسول پاک کو اپنی طرح نہیں کہا، اپنی طرح نہیں کہا، اپنی طرح نہیں کہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ حضرت جابر کو میرے آقا نے فرمایا
اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ نے بنایا. اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ چاند ستارے کی تخلیق ہوئی تھی نہ پیڑ پودے تھی نہ پانی تھا کوئی انسان نہ تھا صرف ایک ذات تھی جسے ذات خدا کہا جاتا ہے اور اس ذات نے اپنے نور سے دوسری ذات کو بنایا جسے ذات مصطفیٰ. سبحان اللہ بہت خوب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کڑک دھوپ میں باہر نکلتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ سورج رسول پاک کے چہرے میں تیر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آنکھ بھر کے سورج کو دیکھ نہیں سکتے مگر سورج تیرنے کے بہانے لبے رسول کو چوم رہا ہے. پیشانی رسول کا بوسہ تیرے صحابہ کہہ رہے کہ تیر رہا ہے. یعنی سورج میں جو روشنی ہے اس سے بھی زیادہ تیز روشنی رسول پاک میں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں ایک اندھیری رات تھی, چراغ کا تیل ختم ہو گیا, چراغ بجھ گیا, میری سوئی گر گئی, میں کپڑا سل رہی تھی, سوئی کو تلاش کرنے لگی, نہیں ملی مجھے سوئی, بہت دیر تک یہ میں تلاش کری مگر نہیں ملی. تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی میرے اندھیرے گھر میں رسول پاک تشریف لاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ میرا پورا مکان روشنی میں نہانے لگا اور وہ باریک سوئی جو مجھے نہیں مل رہی تھی رسول پاک کے چہرے کے نور سے مجھے وہ سوئی بھی مل گئی اور میں سارا کام آسانی سے کرنے لگا. بہت خوب. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک کے چہرے کی نور کی برکت سے میری کھلی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان اور وہ شوہر بھی ہو تہجد کی نماز پڑھے, تہجد کی نماز پڑھے یا فجر کی نماز پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی نوری ہو جائے گا, اس کے چہرے کی رونق بڑھ جائے گی. اگر وہ کالا بھی ہوگا تو تہجد اور فجر کی نماز کی برکت سے اس کا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور ایک اور حدیث پاک امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آپ کے چہرے مبارک کو بغور دیکھتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں ایک میرا چاند ہے اور ایک دنیا کا چاند ہے. بہت خوب بہت خوب. علماء موجود ہے, آپ تصدیق کرا لیں. فرماتے ہیں کہ ایک میرا چاند ہے ایک دنیا کا چاند ہے مگر دنیا کا چاند نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے مگر میرا چاند وہ چاند ہے جب سے نکلا ہے ڈوبا نہیں ہے, اسے بھی دیکھ لیا اسے بھی چمکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ ایک بیوی کے وہ جملے ہیں اپنے شوہر کے لیے جو حد سے زیادہ محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مومنہ خواتین کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پہ چلنے کو. فرماتی میرا چاند ہے ایک دنیا کا چاند ہے, نکلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر غروب ہو جاتا ہے. اور کیسا چاند ہے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی میں چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, چاند کی روشنی ہلکی پڑ جاتی ہے, چاند کی روشنی کم پڑ جاتی ہے مگر اللہ اکبر. عائشہ فرماتی ہے کہ میرا چاند وہ ہے کہ اگر سورج کے سامنے بھی جائے تو اس کی روشنی ہلکی نہیں پڑتی, سورج کی روشنی ہلکی پڑ جاتی ہے. چاند کے سامنے بھی آئے تو چاند کی روشنی کم پڑ جاتی ہے مگر میرا سورج ایسا ہے, میرا چاند ایسا ہے کہ جب سے جگمگا رہا ہے اب تک جگمگا رہا ہے. اب نہ جانے کتنے گلی کو جگمگا دیا, کتنے لوگوں کے سینے کو جگمگا دیا. مسلمانوں اگر کوئی شوہر نیک و پرہیزگار ہو تو اس کی بیوی ضرور کبھی نہ کبھی اس کی تعریف ضرور کرے گی. یاد رکھو کوئی بھی عورت اس کے پیسوں کی وجہ سے انسان کی
تعریف نہیں کرتی ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے گھماتا ہے، اس کی وجہ سے تعریف نہیں کرتی ہے۔ ایک سچی مومنہ خاتون اگر اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے تعریف کرتی ہے، اس کے خوف خدا کی وجہ سے کرتی ہے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے کرتی ہے، اور جب وہ نظریں جھکا کے چلتا ہے تو سب سے زیادہ بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ سمجھیں آپ؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ فرمایا میرے آقا نے کہ میرے نور کی تخلیق ہونے کے بعد تقریباً 12,000 یا 14,000 سال تک اللہ نے مجھے اپنے قرب میں رکھا، سبحان اللہ۔ اور اپنی کرم نوازی جاری رکھی، اللہ کے قرب میں رہا، اپنی رحمتوں کی برسات مجھ پہ جاری رکھی۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نور کے ارد گرد چند نور نظر آئے۔ میں نے پوچھ لیا اے اللہ تو نے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی، اب یہاں ارد گرد کون سا نور ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب سنو، یہ نور کوئی اور نہیں، تمہارے ارد گرد جو 4 نور کا حالہ گھوم رہا ہے، یہ دنیا میں 4 خلیفہ ہوں گے تمہارے، 4 وزیر ہوں گے تمہارے، ایک ابوبکر صدیق کا نور ہے، ایک فاروق اعظم کا نور ہے، ایک عثمان غنی کا نور ہے، ایک مولا علی کا نور ہے۔ آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ نے اپنے نور سے رسول پاک کے نور کو بنایا اور نبی کے نور سے 4 خلفاء کے نور کو بنایا۔ بہت خوب۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اس شعر سے میرے نبی نے اس عقیدے کی وضاحت فرما دی کہ میرے نبی بھی نور ہے، نبی کی شہزادی بھی نور ہے، نبی کے بیٹے بھی نور ہے، نبی کے نواسے بھی نور ہے، اور نبی کی بیٹی سے جو شادی کر کے نبی کا داماد بن جائے وہ بھی نور ہی بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا